ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے جہاں پر آپ یہ خط کبھی خیر مقدم کر رہے ہیں. سو حکومت کسی بھی طرح سے اور کسی بھی پوائنٹ پہ ان ایون لیڈرز کو مذاکرات کا حصہ بنا سکتی ہے اگر تو آپ چاہیں گے. دیکھیں دے آر موسٹ ویلکم. بجٹ اجلاس میں بھی کیونکہ وہ تحلیل تو نہیں ہوئی تھی کمیٹی جو بجٹ اجلاس میں پرائم منسٹر خود لیڈر آف اپوزیشن کی چیئر پہ گئے, ان سے ہاتھ ملایا, ٹی وی نے تمام فوٹیجز دکھائیں, لیکن ان فوٹیجز کے اندر جو وائس اوور تھا پرائم منسٹر کا وہ تو کوئی نہیں دکھا سکا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ تھا. کیا بات تھی؟ بات انہوں نے بڑی صحیح کی اور بڑی اسٹریٹ بات کی. انہوں نے اسد کیسر سے بھی اور بیرسٹر گور سے بھی انہوں نے کہا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ الفاظ ہیں پرائم منسٹر کے. جسچر ہے وہ جو یہ 5 لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے دے رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں کبھی بھی نہ مذاکرات کے دروازے بند کرتی ہیں اور نہ وہ جنگ و جدل کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑی خیر کی بات ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت میجورٹی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہی لوگ جو 5 لوگوں کے خط کی بات کر رہے ہیں اسی راستے کو اپنانے کی بات کرتے ہیں. اور دیگر جو ان کی قیادت باہر ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہتی ہے کہ بات تو چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ان سے ہوں گے کہ جن کے پاس اختیار ہے, لیکن پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہے وہ ایک ایجنٹ ضرور بن سکتی ہے, ایک فرنٹ پہ ایک فیس ضرور نظر آ سکتی ہیں اگر تو آپ لوگ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے. دیکھیے جی, اگر تو سمجھتے ہیں کہ جو اشاروں کے ناموں میں کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس کتنا اختیار, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اختیار پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے پھر تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ پاکستان میں مذاکرات کی کسی میز پہ لائیں یا ان سے درخواست کریں کہ آئیں جی ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے آپ جیسے جرگہ کہیں اس میں شامل ہوں, وہ ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن اگر وہ فورسز جن کی وہ بات کر رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں, اگر وہ پاکستان کی ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان کی اسٹیبلٹی سے, پاکستان کی سلامتی سے ان کا تعلق ہے, سلامتی کے وہ محافظ ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل سلامتی کے محافظ ہیں, ضامن ہے پاکستان کی خود مختاری کے, پاکستان کی سلامتی کی, اگر فورسز وہ ہیں تو وہ ساتھ ہیں, وہ ریاست کے ساتھ ہیں. اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی سٹنگ گورنمنٹ ریاست ہوتی ہے, وہ تمام فورسز ریاست کے ساتھ ہیں. انہیں ریاست سے الگ نہ سمجھا جائے, گورنمنٹ سے الگ نہ سمجھا جائے. جب بات چیت ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدگی سے کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے گی تمام فورسز ساتھ ہوں گی. آپ جب کہتے ہیں نا کہ وہ ساتھ ہیں تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے اور یہ بڑا سوٹ کرتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے لیکن یہ فارملائزیشن آف دی سچویشن ہے. میرا تعلق جو ہے وہ ایک زمیندار گھرانے سے ہے. آپ سپورٹ کرتے ہیں ویسے ہائیبرڈ رجیم؟ ہائیبرڈ ویجیٹیبلز اور ہائیبرڈ سیڈز میں نے سنے تھے. ہائیبرڈ رجیم میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہائیبرڈ رجیم کا میں کیا ترجمہ لوں, لیکن اگر ہائیبرڈ رجیم سے مراد ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو وہ پاکستان میں ہر دور میں رہی ہے اور رہنی چاہیے. پھر دنیا کی ہر گورنمنٹ ہائیبرڈ ہے, اس لیے کہ مجھے بتا دیں ہر دور میں تو ویسے نہیں رہی ہے. دیکھیں بعد میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, نون لیگ کی حکومت کے بیک اپ بھی نظر آیا, اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. ماضی میں ہماری تاریخ مختلف حالات و واقعات سے بھری ہوئی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر ملک کی, امریکہ کیا, فرانس کیا, برطانیہ کیا, چائنا کیا, ہر ملک کی گورنمنٹ پھر ہائیبرڈ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کو ہائیبرڈ آپ کہہ رہی ہیں, وہ کون سا ملک ہے ایسا جو مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر چل سکتا ہے؟ نہیں, لیکن سر وہ ووٹ کو عزت دو, سویلین سپریمیسی کی پھر وہ باتیں, یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کے بعد جو ہے وہ ہائیبرڈ کو عزت دو والا ایک نعرہ ہوگا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہائیبرڈ کو عزت دو, لیکن میں نے آپ کو بڑا واضح کر دی ہے, میرے خیال سے زیادہ واضح الفاظ میں ایک ورکنگ ریلیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہونی چاہیے, لیکن میں نے کلیئرٹی سے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ تو وہ دنیا کی ہر گورنمنٹ کو حاصل ہوتی ہے, تب وہ ملک چلتا ہے. اور یہ جو میں نے سپر پاورز کا آپ کو نام لیا ہے, پڑھ لیں آپ لوگ, ماشاءاللہ میڈیا کے لوگ ہیں, ذہین لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک دن ادھر ہو, میں دیکھتا ہوں سپر پاور جو ہے وہ منہ کے بل گری ہو, کیسے چل سکتی ہے؟ رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کی آج بہرحال جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا وہ بھی الیکشن کمیشن سے آج وہ بحال ہو چکی ہیں. 123 جو ہے آپ کی سیٹس ہے ماشاءاللہ سے. 2/3 میجورٹی جب حکومت کے پاس آ گئی ہے, اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ شدید اعتراضات اور تحفظات ہیں, اتنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کلیئر کر لوں کہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میڈیا پہ یہ پروجیکشن کیوں کی جا رہی ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. ہو تو گئی ہے, ہمیں 2/3 اکثریت حاصل تھی. وی آر آلریڈی ہیونگ 2/3 میجورٹی. یہ ایسے میڈیا پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, مجھے اچھا کیا کہ آپ کے پروگرام میں مجھے وضاحت دینے کا موقع مل گیا کہ جیسے 2/3 اکثریت نہیں تھی اب ہمیں مل گئی ہے. جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے تو ہم 4 ممبر پلس تھے 2/3 میجورٹی سے, ٹھیک ہے جی. اب اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں نا, تو یہ 6 مہینے پہلے ہمیں 2/3 اکثریت حاصل تھی گورنمنٹ کو,
اسی بنیاد کے اوپر 26ویں ترمیم ہوئی ہے. اگر 27ویں ترمیم ہوئی تو وہ آلریڈی ہمیں حاصل تھی. اس لیے اب ہمیں کوئی ایسی کوئی وہ جو ہے ہوتا ہے نا میدان میں صورتحال بہت تبدیل ہوئی, ایسا کچھ نہیں ہوا. We were already in a very comfortable majority. رائٹ, اور اس کمفرٹیبل پوزیشن کے ساتھ اب آپ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کرنے کی انٹینشنز آپ کی موجودہ حکومت رکھتی ہے؟ جو یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا ٹینیور بڑھا دیا جائے گا, اس کو سیٹل کر دیں آپ فار ونس اینڈ فار آل. میرا نہیں خیال کوئی پارلیمنٹ کا ٹینیور نہ آپ اس کے حامی ہوں گے ویسے اگر اس کی مدت بڑھانے کی بات ہو؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا ایک سینٹیٹی ہے, ایک حسن ہے. اب اگر آپ اس کو اس طرح شروع کر دیں کہ جناب اس کو 5 سال کی وہ اپنا مدت کو 6 سال کر دیں, 7 سال کر دیں, میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کرنے جا رہے, یہ نہیں کرنے جا رہے. سو یہ آپ آؤٹ رائٹلی آج ہمارے پروگرام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ایسا ہو رہا, کیونکہ بہت اس وقت تجزیہ کار بھی اس ملک میں یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں, دعوے کے ساتھ ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹینشنز موجودہ حکومت اللہ تعالیٰ کی رکھتی ہے. ذات خیر کرے, ملک میں سلامتی رکھے, امن رکھے, پاکستان ترقی کرے. اس دعا کے ساتھ میں آپ کو یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ابھی تو سال سوا سال ہوا ہے نا گورنمنٹ کو بنے ہوئے, تو 5 سال کی گورنمنٹ ہے. آخری سال میں دیکھیں جو میں نے ملک کے لیے دعائیں کی ہیں کہ ملک سلامت رہے, امن رہے, ترقی کرے ملک الحمدللہ. تو آخری سال خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز ایسی ضرورت ہوتی ہے, یہ ڈیبیٹ جو ہے نا قبل از وقت چھیڑنی ہی نہیں چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے, لیکن ابھی ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے. کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ نے آؤٹ رائٹلی لوگوں کو مطمئن کر دیا یہ کہہ کے کہ کوئی انٹینشنز نہیں ہے پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے حوالے سے. میں آپ کو بینگ اے کیبنٹ ممبر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی اس طرح کی نہ کوئی پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کی ٹینشن ہے اور نہ کوئی 27ویں ترمیم جو ہے وہ اس وقت لائی جانے کی ٹینشن ہے. رائٹ. طارق صاحب, یہ آپ کے نظر سے گزرا ہوگا پنجاب اسمبلی میں جو 26 اراکین کو جو سسپینڈ کیا اور اب ڈی سیٹ کے لیے جو کارروائی اتنی تیز ہو چکی ہے, ڈی سیٹ سے کیا پیغام دیا جائے گا؟ اور صرف اس بات پہ کہ وہ احتجاج کر رہے تھے. آگے کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیز کو بالکل آپ کو نا ایک مچھلی منڈی اور اس سے زیادہ نا تماشا نہیں بنانا چاہیے کہ پارلیمنٹ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے. ابھی ہمارے بجٹ پیش ہوا یہاں پہ بھی کمال ہلل بازی ہوئی, کمال بدتمیزی ہوئی, اور اگر وہ فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہیں, نہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں گا کہ اگر ہمارے ایم این ایز ہمارے وزیر خزانہ کے سامنے ایک وال بنا کے کھڑے نہ ہوتے تو تحریک انصاف کے ایم این ایز نے فزیکلی اس پہ حملہ کر دیا تھا. بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں, وہ گتم گتا بالکل ہوئے تھے. گتم گتا اس لیے ہوئے تھے کہ ہم آگے ہمارے لوگ دیوار بنا کے کھڑے تھے, اگر وہ نہ ہوتے تو انہوں نے یہاں سے پکڑ لینا تھا. یہ سیاست ہے. لیکن یہ اچھا, آپ نے جب آپ نے تقاریر کی اپوزیشن نے, تحریک انصاف نے, اور کچھ بجٹ میں کچھ انہوں نے مثبت تجاویز دی اور ہمارے اتحادیوں نے بھی وہ باتیں کی, ہم نے مانی. تنخواہ بڑھانے والا معاملہ, سولر پہ ٹیکس کم کرنے والا معاملہ مانا ہم نے. تو بھائی اب یہ روپ اختیار کریں نا. آپ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جمپے مار کے اور کاغذ اڑا کے اور حملے کر کے گورنمنٹ کے اراکین پہ, اور وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے اوپر جس طرح انہوں نے مطلب انہیں بھی احتجاج ایک اور چیز ہوتی ہے نا, لیکن آپ اٹیک کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں سوچے گا, لیکن ہمیں خود بھی اپنے طرز عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈی سیٹ اس کا حل ڈی سیٹ ہے کہ مطلب آپ تو مذاکرات اور اس بات پر انکریج کرتے ہیں؟ نہیں, ڈی سیٹ یہ مطلب اس طرف بات چلی جاتی ہے کہ شاید آپ کوئی 1 یا 2 یا 4 کی اگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں بحال بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اپنی اس سے ہی چلے جائیں. 26 میں سے 2-4 کو ذرا ایک نشانہ بنا جائے گا تاکہ ایک ٹون سیٹ کر دیا. نشانہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن ان کے خلاف ریفرنس دینا یا انہیں بین کرنا جو اسپیکر نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے, جو کہ رولز آف پروسیجر میں دیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے تھوڑی سی اسمبلی کا ماحول ڈیکورم سیٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات لیے جاتے ہیں. رائٹ. طارق صاحب, 2 چیزیں اور ہیں. ایک تو بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے نائے آپ, کیونکہ یو ار ون آف دوز پیپل اینڈ ون آف دوز لیڈرز ہو آلویز کال اسپیڈ اسپیڈ. یہ جو مریم صاحبہ کے نام سے منسلک جو پروجیکٹس متعارف کرائے جا رہے ہیں, انوگریٹ کیے جا رہے ہیں, آپ اس کے حامی ہیں؟ جنا اسپتال کو جو ہے وہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں اس کی ایک طویل لسٹ سامنے آئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو نام ہوتے ہیں نا یہ میٹر نہیں کرتے. میرا نام اگر طارق ہے, میرا نام افضل ہے, میرا نام فلاں ہے, میٹر کیا کرتا ہے کہ میرا کردار کیا ہے, میں کام کیا کر رہا ہوں, ملک کی کیا خدمت کر رہا ہوں. تو نام جو بھی ہے وہ سیکنڈری ہے, پرائمری جو ہے وہ آپ کا فوکس ہے, آپ کا کام ہے جو. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, نام جو ہے وہ نہیں تبدیل کرنا چاہیے. یہ سیکنڈری باتیں ہیں. آپ کا مقابلہ کریں, آپ عمل میں آپ مقابلہ کریں, کارکردگی میں, اس میں آئیں, آپ اس میں بات کریں.
رائٹ. اور آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا 3 روز قبل جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چودھری نثار صاحب کے پاس پہنچے وہ ملاقات کی اور اس حوالے سے اب جب خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ چونکہ گور صاحب سے ہینڈ شیک کے دوران جو ہے وہاں پر موجود تھے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بات کیا ہوئی تھی, آپ وزیر اعظم کے بڑے قریبی ہیں, ذرا بتائیے گا کہ چودھری نثار صاحب کے سے ملنے کی وجہ کیا تھی, کیا مقصد تھا؟ سیاست میں نہ تو کوئی پرماننٹ آپ یہ کہیں کہ ایسی کوئی مخالفت ہوتی ہے, اور جو نثار علی خان صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ذاتی حیثیت میں بھی بڑی قربت اور دوستی رہی ہے, اور اس خاندان کے ساتھ بھی ان کا جو تعلق ہے وہ بڑے ایک لمبے عرصے پہ محیط ہے, اور اس کے اندر باہمی ریسپیکٹ, میوچول ایک دوسرے کے ساتھ چلنا, اور مشکل ترین دور میں بھی ان کا لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ تو ایک ماضی کی ساری آپ کے سامنے یہ چیزیں, میں کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کیا, لیکن اس وقت ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی اور پرائم منسٹر جو ہے ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. باقی کے معاملات ہماری سینئر قیادت ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. واپسی کے کوئی ہیں آثار کہ نون لیگ میں وہ واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال کا کوئی یس اور نو جواب نہیں ہے, یہ تو تمام ہماری فیصلے جو ہوتے ہیں سینئر قیادت کرتی ہے. کیونکہ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید میاں صاحب نے ان کو ریکویسٹ یہ بھی کی ہے کہ عمران خان صاحب سے, کیونکہ وہ ایک ان کے درینہ دوست ہیں, تو کوئی رول پلے کریں. نہیں, اس کی تو میں بالکل اپنی معلومات کی بنیاد پہ میں اس کو تو نگیٹ کر رہا ہوں, اس کو تو میں بالکل انکار کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکشن کے لیے کسی تیسری اس کی ضرورت ہے. وہ کنیکشن کے لیے سب سے بہتر جو بیرسٹر گور ہیں, اسد کیسر ہیں, ان کے چیف وپ ہیں, ان کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ہیں, ان لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں, ان لوگوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. ہم خدا نہ خواستہ سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.